الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب امام پڑھے تو مقتدیوں کو آمین کہنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کے ثواب اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، یعنی جب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو اور وہ جماعت والی نماز جہری ہو، تبھی امام قرات کرے گا اور مقتدی سنیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تمہیں آمین کہنا چاہیے۔ فقولوا آمین، آمین کہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن سے بیان کر رہے ہیں، کن کو حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو حکم دے رہے ہیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور وہ لوگ آمین کہتے تھے، کیونکہ کئی روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ یرتج بہ المسجد، آمین کے الفاظ کے ساتھ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ قولوا آمین، آمین کہو۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی بیان موجود ہے کہ جب تم آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتے کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ رب العالمین اس کی پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اذا قال احدکم آمین، جب تم میں کا کوئی شخص آمین کہے وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فوافقت احداہما الاخری، جس کی آمین ایک دوسرے کے موافق ہو گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی سابقہ گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب امام ولا الضالین پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے۔ جب مقتدی آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھو تو اپنے صفوں کو درست کر لو۔ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ، اور تم میں کا کوئی شخص امامت کرائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ یجبکم اللہ، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اب اس حدیث کے اندر واضح لفظ موجود ہے فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے گا تو تمہیں آمین کہنا چاہیے۔ جب الفاظ کے ساتھ آمین نہیں کہی جائے گی تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں نے آمین کہی یا نہیں کہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں،
آمین زور سے کہنی چاہیے، اتنی بلند آواز سے کہنی چاہیے کہ لوگوں کو سنائی دے۔ پورے مملکہ کے اندر کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس کے اندر آمین نہ بولی جاتی ہو، ہر مسجد میں آمین بولی جاتی ہے۔ اور اس کے برخلاف ہمارے ملکوں کی بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جس میں بالکل سناٹا رہتا ہے، آمین کے الفاظ سنائی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ سنت کی مخالفت ہے، لہذا ہمیں سنت کی مخالفت سے بچنا چاہیے اور سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین۔ یہودی تم پر کسی چیز سے اتنی حسد نہیں کرتے جتنی حسد وہ آمین کہنے پر کرتے ہیں، فاکثروا من قولھا، لہذا آمین زیادہ کہا کرو، آمین کہنے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی کے مثل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کے الفاظ ہیں، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین۔ یہودی تم پر کسی چیز سے اتنی حسد نہیں کرتے ہیں جتنی حسد سلام کرنے سے کرتے ہیں اور آمین کہنے سے کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئیں، جب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ اپنی محبت دوسرے پر نچھاور کرتا ہے، اور اس کے جواب میں وہ دوسرا مسلمان پہلے والے پر اپنی محبت نچھاور کرتا ہے۔ اس سے ایک دوسرے کے درمیان یگانگت بڑھتی ہے، محبت اور مودت آتی ہے، اور مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ اور یہودی نہیں چاہتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان بھی نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب رہیں، بلکہ وہ ان کے دلوں میں بغض، نفرت، عداوت اور حسد بھرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب مسلمان ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے تو یہودیوں کو جلن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بہت سارے مقتدی مساجد میں وللضالین کہنے کے بعد آمین کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو جلن ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اندر یہودیوں والی یہ صفت موجود ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، انہم لم یحسدونا علی شیء کما حسدونا علی الجمعہ۔ وہ لوگ ہم سے کسی چیز پر حسد نہیں کرتے جس قدر وہ جمعہ کے سلسلے میں حسد کرتے ہیں، التی ہدانا اللہ لہا، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، وضلوا عنہا، اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، وعلی القبلۃ التی ہدانا اللہ لہا، اور وہ قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، وعلی قولنا خلف الامام آمین، اور جب ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں تو بھی ان کو حسد ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں کو جمعہ سے بھی حسد ہوتا ہے۔ کیوں حسد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان صاف ستھرے لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور سارے ہی بیٹھ کر کے خطبہ جمعہ سنتے ہیں، وعظ و نصیحت سنتے ہیں، جس سے ان کے دلوں میں جلا پیدا ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور بہت سارے احکام کا علم ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کو حسد ہوتی ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہ جائیں، اللہ کے احکام سے ناواقف رہیں، لہذا وہ گمراہ ہوں۔ تو یہودی یہ چاہتے ہیں، جبکہ انہیں اس سلسلے میں گمراہی حاصل ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین نے قبلے کی جانب ہمیں ہدایت دی، جبکہ جو صحیح قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس سے وہ لوگ ہٹ گئے۔ اسی طریقے سے وہ آمین پر بھی ہم سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اپنے بندے کو وہ کچھ دوں گا جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے سوال کا جواب دیتا ہے،
جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول فرماتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر آخر میں دعا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب ٹوٹا ہے وہ یہودی ہیں، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ عیسائی ہیں، کیونکہ انہوں نے کتابیں اپنے پشے پشت ڈال دیں اور جہالت کا شکار ہو گئے۔ جب وہ جہالت کا شکار ہوئے تو گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں کو علم تھا لیکن وہ اس کو صحیح طور سے قائم نہ رکھ سکے، اور وہ ظلم کرنے پر آمادہ رہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کرتے رہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا سارا عمل سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ ہمارا عمل نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، حج سے متعلق ہو، دنیاوی کسی کام سے متعلق ہو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ہم امور انجام دیتے ہیں ان تمام امور کے تعلق سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے گا اور اس پر ثواب دے گا، اور اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں فرمائے گا اور اس پر ثواب بھی نہیں دے گا۔ لہذا ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا تمام عمل سنت کے دائرے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔